پشتون تحفظ موومنٹ نے 8 اپریل کو پشاور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز پشاور پریس کلب میں تنظیم کے رہنما محسن داوڑ نے کہا کہ پشاور میں تمام سیاسی جماعتوں اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں تاکہ اس جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے۔ وکلا برادری، وکلا جو تنظیمیں ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی، ان کو بھی ہم جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ڈاکٹرز کی برادری ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو بھی چکی ہے۔ انجینئرز ہو گئے، سول سوسائٹی ہو گئے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پشاور کی ضلعی انتظامیہ اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں، مگر ایڈیشنل کمشنر پشاور ثناء اللہ نے اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگائیں گے۔ کوئی بھی جلسہ آپ نے کرنا اس کا پراپر پروسیجر ہے۔ یو ہیو ٹو فائل این اپلیکیشن فار دی NOC، وہ ہم پولیس کے تھرو کرتے ہیں، وہ پراپر پورا پلان کر کے پھر ہمیں دیتے ہیں۔ وہ تو پروسیجر ہے، وہ پروسیجر فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو سیکورٹی ارینجمنٹ جس طرح ہوگی، جن کو باقیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہی ہوگی ان کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ نیگیٹو یا پازیٹیو پریفرنس کسی کو نہیں دے رہے، جو بائی لا ہے ہم اسی کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں گے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے قائد منظور احمد پشتین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، لیکن اس قسم کی کوئی بھی کوشش انہیں 8 اپریل کے جلسے سے منع نہیں کر سکتی۔ پشاور کے لوگوں کو بھی بہت سارے دھماکے یہاں ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہاں نقصان پہنچا ہے، اغوا بھی ہے، لاپتہ بھی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے۔ ان سب کے ساتھ اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم رونے کے لیے آ رہے ہیں یہاں، وہ لوگ ہمیں رونے نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا ایمان ہے، انسانیت ہے ہر کسی میں، ہم کوئی چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، ہم ملنگوں کی طرح، درویشوں کی طرح اپنا جو پیغام ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے حالات پر قریبی نظر رکھنے والے ماہرین منظور پشتین کی اس موومنٹ کو ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے سدباب کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔